اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ میں جو کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ انسان کس طرح سے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ انپٹ لیتا ہے اور پھر کس طریقے سے اپنا میسج دنیا تک پہنچاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو کمیونیکیشن نام ہے دی پروسیس آف کریٹنگ اینڈ ایکسچینجنگ میننگ تھرو سمبولک انٹریکشن، کہ آپ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی میننگ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انسان جو اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے، کیسے پہنچاتا ہے، پیغام جنریٹ کہاں پر ہوتے ہیں، اور یہ جو پورا پروسیس ہے الفابیٹس کے ذریعے سے الفاظ بنانے کا، یہ ہے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی خیال ہے جو ہمارے دماغ میں تخلیق ہوتا ہے، الفاظ تو صرف اس کا اظہار ہیں، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ خیال ہے۔ لیکن جب ہم کمیونیکیشن کی بھی بات کریں گے تو ہم پہلے خیال کی بات کریں گے، آئیڈیا کی بات کریں گے، تھنکنگ کی بات کریں گے، کہ بعد میں وہ الفاظ بنتے ہیں اور اس ذریعے سے کوئی مفہوم جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں وہ خیالات بنے، آپ نے ان کو جنریٹ کیا، آپ نے ان کو کریٹ کیا، آپ نے ان کو وجود میں لائے، اب وہ خیالات آپ کے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے کمیونیکیشن کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو لنگز ہیں وہ بیسیکلی نیچے سے براڈ ہیں، وہ پریشر کریٹ کرتے ہیں، ایئر پریشر، وہ ایئر آتی ہے آپ کے حلق تک، پھر وہاں سے لفظوں کی جو وہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈفرینٹ گرووز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کچھ الفاظ گلے سے ادا ہوں گے، کچھ زبانوں میں زیادہ گلا استعمال ہوگا، کچھ میں زیادہ جو ہے وہ آپ کا چسٹ استعمال ہوگی، کسی میں زیادہ زبان اور دانت استعمال ہوں گے۔ تو آپ کے یہاں پر آ کر لفظوں کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے کہ ایئر آ رہی ہے، اس ایئر کو جب آپ کے گلے میں وہ آئی تو گرووز بنے ہوئے تھے، ان گرووز نے جو ہے وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی شروع کر دی اور ان کو لفظ بنانا شروع کر دیا۔ اب آپ کا ذہن اوپر سے خیال بھیج رہا ہے اور آپ کا دل جذبات بھیج رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ جو باہر آ رہا ہے وہ کمبینیشن کس کا ہوا؟ آپ کے دماغ کے خیالات، آپ کے دل کے جذبات اور آپ کے جسم سے آنے والی آکسیجن۔ اب یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں اور آپ کی زبان کی موومنٹ، دانتوں کی پوزیشن، حلق کی پوزیشن، گلے کی پوزیشن، یہاں پھر پراپر گرووز ہیں، ان گرووز کے ذریعے سے وہ ہوا پروسیس ہو کے، وہ خیال پروسیس ہو کے، وہ جذبات پروسیس ہو کے سامنے آتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کے الفاظ سامنے آتے ہیں تو کوئی بھی شخص یہ پہچان سکتا ہے کہ اس شخص کے خیالات کیسے ہیں، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کے محسوسات کیسے ہیں، اس کے احساسات کیسے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کمیونیکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنے آپ کو ایک ڈیولپ پرسنالٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ڈیولپ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن سکل کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل ویک ہے تو پھر شاید آپ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بہتر رول نہ پلے کر پائیں اور اپنے آپ کو اس لیول پر ڈیولپ نہ کر پائیں۔ پھر کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمیونیکیشن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس چیز کا مجموعہ تھا؟ خیالات، جذبات، احساسات اور محسوسات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیالات تو آپ کے جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ کے جذبات تو آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ کے محسوسات آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ریسرچ یہ بتاتی ہے 7% کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ ورڈز کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں، 38% جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ اپنی جو وائس ٹون ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور 55% جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج، پوسچر، جیسچر، آپ کا جو جرنل فیلنگز آپ دیتے ہیں اپنی باڈی سے، اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس تقسیم کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، احساسات، محسوسات، وہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں تک جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک اچھی کمیونیکیشن سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہینڈ شیک کیسے کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیسے رکھتے ہیں، آپ کا جو موومنٹ ہے باڈی کی وہ کیسی ہے، آپ کا چلنا کیسا ہے، آپ کے جسم کا اور ذہن کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کتنا ویل کوآرڈینیٹڈ ہے۔
جتنی زیادہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی اتنا زیادہ جو آپ کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنا میسج لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا انرجی لیول، یعنی کہ اگر آپ اپنے کندھوں کو آگے کی طرف جھکا کے بیٹھیں گے چیئر پر تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایزی کر کے اپنے کندھوں کو براڈ کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے چلیں گے تو آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی۔ اگر آپ کا سینہ بالکل اوپن ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ چلیں گے، پراپر فیل ہوگا، تو پھر آپ کا ایک پازیٹیو کانفیڈنس کا میسج آئے گا۔ اگر آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر کانفیڈنس، اس کے اندر جو آپ کی گرپ ہوگی معاملات کے اوپر جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا فوکس اچھا ہوگا۔ پھر آپ کی جو آئی موومنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھ میں نہیں دیکھ پا رہے یا کوئی آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چیز چھپا رہا ہے۔ جو لوگ دائیں طرف آنکھ کو موو کرتے ہیں وہ بیسیکلی آئیڈیاز والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویژن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اس طرح سے سوچتے ہیں۔ جو بائیں طرف کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ فیکٹس کو جو ہے وہ چھپا رہا ہے۔ جس کی آئی بال ایک حد سے زیادہ موومنٹ کرے اس میں بھی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی چھپ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے دماغ کے ساتھ۔ جو لوگ سگنیچر کرتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ ٹرائی اینگلز ہوتی ہیں تو یہ بات یہ شو کرتی ہے کہ ان کے اندر ڈٹرمینیشن زیادہ ہے۔ جن کے سگنیچرز کے اندر دائرے یا اوولز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت محبت کرنے والے اور ہمدردی رکھنے والے ہیں۔ جن کے سگنیچرز اوپر کی طرف جو ہے ان کی اٹھان ہوتی ہے وہ لوگ ایمبیشیس ہوتے ہیں انٹلیکچولی یا مٹیریلسٹیکلی۔ تو اس طرح سے آپ کے سگنیچر بھی آپ کی پرسنالٹی کو شو کرتے ہیں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی آپ کی پرسنالٹی کو شو کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے جو مائنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے پاس جو نالج ہے وہ ساری چیزیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کمیونیکیشن سکل کے حوالے سے یہ بات بھی آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ دوسرے کی جو پوزیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جو ٹون استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ دوسرا جو ریسیونگ اینڈ پہ آدمی کھڑا ہے وہ ان الفاظ کو کیسے لے رہا ہے۔ نارملی جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ الفاظ سے زیادہ آپ کا لہجہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، آپ کا وہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اور لوگ لفظ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کا وہ لہجہ، آپ کا وہ ایکسپریشن وہ نہیں بھولتے۔